بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات سامعین محترم، آپ میں سے جو مومنین گزشتہ دو مجالس میں تشریف فرما تھے، یہ جو خمسہ مجالس کا سلسلہ ہے، یہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور گزشتہ دو مجالس میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے جو ہمارے محقق علماء نے مقالے لکھے ہیں، جو تحقیقات کی ہیں، تو ان میں سے کچھ حصہ گزشتہ دو مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مومنین کی طرف سے یہ بھی فرمائش تھی کہ عقیدہ مہدویت سے مربوط ایک مسئلہ ہے عقیدہ رجعت، اور اسے بھی بیان ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو مجلس ہے اس میں عقیدہ رجعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ رجعت کے لیے پہلے میں سادہ سے لفظوں میں آپ کی خدمت میں یہ عقیدہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہمارے مکتب کے مستند علماء نے اس سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث پیش کی ہیں، پھر ان میں سے کچھ آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عقیدہ رجعت کا سادہ سا مطلب یہ ہے، جب حکم خدا سے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، امام کا جب ظہور ہوگا، ایک تو وہ لوگ کہ جو اس وقت زندہ ہوں گے امام کے ظہور کے بعد، کوئی امام علیہ السلام کی حمایت میں آئیں گے، کوئی امام کی مخالفت میں آئیں گے۔ عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے گا۔ ہر کسی کو نہیں، کچھ لوگوں کو خدا کیا کرے گا؟ دوبارہ لوٹائے گا، اور جنہیں خدا لوٹائے گا وہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو مومن کامل ہوں گے، یہ غور فرمانا، ویسے دیکھیں تو سب مومنین ہیں، لیکن روایات کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے مومن کامل، یعنی جنہیں اٹھایا جائے گا وہ یوں ہر کسی کو، ہر مومن کو نہیں اٹھایا جائے گا، جو مومن کامل ہوگا اسے اٹھایا جائے گا۔ دوسرا جو انتہائی بگڑے ہوئے
بدعقیدہ لوگ ہوں گے انہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں اس میں روایات ہیں خود انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور اس میں کافی تفصیلات ہیں کہ کون کون سے انبیاء اور کون کون سے ائمہ اہل بیت اس زمانے میں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور قیام فرمائیں گے تو خداوند عالم انہیں بھی لوٹائے گا۔ اس سلسلے میں ایک خاکہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا، اب میں باقاعدہ آپ کو حوالے دیں گے جو علماء کی تحقیقات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ اس پر سب متفق ہیں تو ایسا نہیں، سارے کے سارے مسلمان متفق ہوں نہیں، یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو رجعت کو ناممکن سمجھتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ روایات کے جن میں تذکرہ ہے رجعت کا ان کے بارے میں بھی قال و قیل موجود ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے لمعۃ الانوار، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ رجعت پر بہت کافی آیات دلالت کرتی ہیں، جن میں سے بعض وہ آیات ہیں کہ جن کے ذریعے خود امام مہدی علیہ السلام کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ امم سابقہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ مثلا حضرت عزیر نبی کہ جن کا قرآن میں قصہ موجود ہے کہ وہ ان کی وفات ہوئی اور دوبارہ پروردگار عالم نے انہیں زندہ کیا۔ یعنی دیکھنا تو یہ ہے نا کہ قیامت سے پہلے آیا ایسا ہوا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ کیا ملی ہو زندگی، اسی کو تو رجعت کہتے ہیں نا، کہ ایک دفعہ موت آ جائے اور پھر وہ کیا ہو دوبارہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ زندگی بھی گزارے اور اس کے بعد اسے کیا ہو دوبارہ سے پھر موت آ جائے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن خدا جن مردوں کو زندہ کیا، یہ آپ نے اکثر سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ باذن اللہ مردوں کو کیا کرتے تھے زندہ، سنتے رہتے ہیں یا نہیں؟ جن مردوں کو زندہ کیا وہ ایک وقت تک دنیا میں زندہ رہے، مردہ ہے باذن اللہ حضرت عیسیٰ نے کیا کیا زندہ، اور پھر ایک مدت وہ کیا رہے زندہ رہے۔ تو رجعت کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد جنہیں اللہ پھر اٹھا دے، اسی کو تو عقیدہ رجعت کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے جب تجلی سے مرے تھے تو موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آباد ہوئے تھے، اور اس کی مثالیں کافی ہیں۔ بس اس قدر عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، اور بفرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و جور کے بعد دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد پر چرخ چہاروں سے اتر کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
خالص مومنین، یہ لفظ ذہن میں رکھ لینا، کون سے مومنین؟ خالص مومنین دوبارہ زندہ ہو کر ان کی خدمت کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں جو بھی خواہش مند ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے اگر مجھے موت آ بھی جائے اور خدا مجھے پھر زندہ کرے اور میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن اپنے آپ کو خالص مومن بنائے۔ اب فقط نعرے لگانے سے کام ہو نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ جو خالص مومنین ہوں گے، ایک طرف تو یہ امام علیہ السلام کی خدمت کی سعادت حاصل کریں گے، اور دوسرا دشمنان آل محمد سے وہ انتقام بھی لیں گے۔ خالص مومن امام کی خدمت بھی کریں گے، اور جو دشمن ہوں گے ان سے کیا کریں گے؟ بدلہ بھی لیں گے۔ جیسے امیر مختار نے کیا کیے تھے؟ بدلے لیے تھے۔ بس اب جس کی یہ آرزو ہو کہ میں امام کی خدمت گزار بھی بنوں اور دشمنان اہل بیت سے بدلہ بھی لوں، تو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خالص مومن بنا لے۔ چنانچہ بڑے بڑے دشمن زندہ ہو کر ان کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان پر ان کے جرم کی نوعیت کے متحد حدود شریعہ کا اجرا ہوگا۔ بس اس باب میں اجمالی عقیدہ ہی کافی ہے، زیادہ آپ کو اس عقیدے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے۔ اور روایات میں ہے کہ اصحاب بدر کے برابر مومنین ان کے اصحاب خاص ہوں گے، امام زمان علیہ السلام کے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید لکھتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ میں ظہور ہوگا، حجر اسود کے ساتھ پشت لگا کر اعلان کریں گے، اور جبرائیل ندا کرے گا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل کیا ہے؟ یہاں پر توجہ سے سننا، یہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں اور مومنین کی دلجوئی ہوگی۔ پس ہر جگہ کے مومنین کھینچ کر وہاں پہنچ جائیں گے جب امام کا ظہور ہوگا، اور جب جناب جبرائیل اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ مومن تین طریقے لکھے ہوئے ہیں، بعض بادل پر سوار ہو کر، بعض طے عرض کر کے، اور بعض گھر میں سوئیں گے اور سب کو بارگاہ امام میں پائیں گے۔ دستور الہی کے مطابق دنیا والے ترقی کی جس قدر منازل کو عبور کر چکے ہوں گے، ان کا معجزہ ان کی طاقتوں سے بالا تر ہوگا۔ دنیا کہتی ہے نا، اتنی جدید اسلحے بن گئے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ نہیں، اللہ رب العزت جو اپنی آخری حجت کو معجزہ عطا کرے گا، اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ ساری طاقتیں ان کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی۔ وہ حق کا پیغام پہنچائیں گے اور نہ ماننے والوں سے درگزر نہیں ہوگا۔ یہ اور فرمانا، پیغام حق پہنچے گا، جو انکار کرے گا پھر درگزر کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اتمام حجت کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہر صورت وہ تلوار لے کر آئیں گے اور حکمران بن کر آئیں گے، اور یہ تحدید کرنا کہ فلاں سال یا فلاں وقت ان کی تشریف آوری ہوگی، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نہ کوئی سال طے ہے اور نہ ہی کوئی وقت طے ہے۔ امام وقت خود بھی منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب حکم خدا آئے گا۔
کہ حکم خدا ہے اور میں ظہور کروں، جس طرح ہم انتظار میں ہیں کہ امام جلدی تشریف لائیں، روایات میں ملتا ہے کہ یہ زمانے میں، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، اس زمانے میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والا مومن، اس زمانہ غیبت میں ایک وہ مومن ہے جو گزر گئے، ایک وہ مومن ہے جو موجود ہیں۔ روایات میں آیا ہے زمانہ غیبت میں جو مومن ہے اگر ایمان پر ثابت رہ گئے تو ان کی فضیلت گزشتہ مومنوں سے بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ شیخ محمد رضا مظفر، کہ جن کی درسی کتب ہماری علمی یونیورسٹیوں میں، حوزہ علمیہ میں، نجف اشرف، قم المقدسہ، مشہد مقدس، جہاں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے ان کی ایک کتاب ہے عقائد امامیہ۔ ویسے مختلف موضوعات پر ان کی کتابیں ہیں، اس میں وہ جو عقائد امامیہ ہے یہ بھی مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ عنوان دیتے ہیں رجعت کا مسئلہ، لکھتے ہیں اثنا عشری شیعوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ان روایات کے مطابق جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے منقول ہیں اور جنہیں وہ مانتے ہیں، وہ ہے عقیدہ رجعت، یعنی خداوند عالم مردوں کی ایک جماعت کو، سب کو نہیں، ایک جماعت کو اسی جسم اور شکل میں جو وہ رکھتے تھے زندہ کر کے دنیا میں واپس بھیج دے گا، ایسا خدا کرے گا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو خدا عزت دے گا اور کچھ کو ذلیل و خوار کرے گا، سچوں کا حق باطل پرستوں سے اور مظلوموں کا حق ظالموں سے لے گا۔ اور یہ واقعہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے بعد پیش آئے گا، یعنی جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا اور امام قیام نہیں فرماتے اس وقت تک یہ رجعت، یعنی بعض وفات شدہ لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھانا اور زندہ کرنا، یہ امام کے قیام سے پہلے نہیں ہوگا، امام کے قیام کے بعد۔ جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اس دنیا میں پلٹیں گے وہ صرف ایسے لوگ ہوں گے، پھر غور فرمانا، جنہیں اٹھایا جائے گا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان کی بلندی پر فیض ہو گئے تھے۔ ہر مومن کو نہیں اٹھایا جائے گا جو ایمان کی کیا ہے، اس لیے آپ اور میں کوشش کریں کہ ایمان کے نچلے درجوں کی بجائے ایمان کے بلند درجوں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ یا پھر وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اخلاقی برائیاں بہت کر لی ہوں گی اور زندہ ہونے کے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر دوبارہ مر جائیں گے تاکہ قیامت کے دن زندہ ہوں اور جس سزا و جزا کے مستحق ہیں اس کو وہ پہنچ جائیں۔ جیسا کہ قرآن میں خداوند عالم ان لوگوں کی آرزو بیان فرماتا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئے لیکن ان کے کام اس واپسی سے بھی نہیں سدھر سکے اور وہ تیسری بار زندہ ہونے کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ اس مدت میں وہ درست ہو جائیں۔ تو اس کے لیے علامہ شیخ محمد رضا مظفر نے جو آیت یہاں درج کی ہے سورہ مومن ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ کافر کہیں گے اے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ جلایا اور دوبارہ مارا، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، کیا باہر جانے کا بھی کوئی راستہ اور ذریعہ ہے؟
ہاں، قرآن مجید میں رجعت یعنی مردوں کا زندہ ہونا اور عرصے تک ان کی دوبارہ زندگی کے متعلق آیتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس معاملے سے متعلق اہل بیت نبوت علیہ السلام کی بہت ساری روایات بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ شیعہ امامیہ سب کے ساتھ رجعت پر ایمان رکھتے ہوئے، سوائے ان تھوڑے سے لوگوں کے کہ جنہوں نے رجعت کی آیتوں اور روایتوں کے معنی میں تعویل کر لی ہے، مثلا یہ کہ رجعت سے ظہور مہدی کے بعد امر نہیں پر عمل درآمد کرانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف حکومت کی واپسی مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ مردہ انسان زندہ ہوں گے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے یہ تعویل کی ہے۔ بقیہ تمام امامیہ جو ہیں وہ عقیدہ رجعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد مزید لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عقیدہ رجعت عقیدہ توحید و نبوت کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں رجعت کا عقیدہ توحید اور نبوت کے عقیدے میں کسی قسم کا خلل نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے برعکس ان دونوں عقیدوں کو اور مضبوط کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ رجعت یعنی مردوں کا زندہ ہونا حشر و نشر کی طرح خدا کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، یعنی جس طرح خدا نے قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے اٹھانا ہے، اسی طرح اپنی آخری حجت کے قیام کے بعد کچھ لوگوں کو خدا نے قبروں سے پھر اٹھانا ہے۔ تو گویا یوں عقیدہ توحید پر ایمان کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ اور غیر معمولی واقعات میں سے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ایک معجزہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں رجعت ہو بہو مردے زندہ کرنے کا معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھایا کرتے تھے، بلکہ رجعت میں یہ معجزہ زیادہ مؤثر اور زیادہ مکمل ہے، کیونکہ رجعت سے مراد مردوں کا، مثلا حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ ایک بندہ مرا پڑا ہے اور اس وقت وہ اسے بإذن اللہ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ جو رجعت ہوگی اس میں تو ان کو بھی اٹھایا جائے گا جنہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا دنیا سے گئے ہوئے، یعنی ادھر جو مرا اسے معجزے کے ذریعے زندہ کیا جا رہا ہے، ادھر کیا ہے پتہ نہیں کب سے کوئی مرا پڑا ہے ایک طویل مدت کے بعد، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ رجعت میں یہ معجزہ زیادہ مؤثر اور زیادہ مکمل ہے، کیونکہ رجعت سے مراد مردوں کا گل سڑ چکنے اور خاک برابر ہو جانے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو یہ اتنی طویل مدت ہے، تو اس میں تو اور زیادہ خدا کی قدرت اور خدا کی وحدانیت پر ایمان بڑھے گا کہ اتنے عرصے کے بعد خدا نے، کہ جب بدن مٹی میں مٹی ہو چکے تھے تو خدا نے اپنی قدرت سے انہیں پھر زندہ کر دیا۔ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 78 اور 79 ہے کہ جس میں کہا گیا کیا کوئی ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ لوگوں نے یہ سوال کیا تو کہہ رہے تھے، خدا نے کہا ہے پیغمبر کہہ دو جس نے اسے پہلی بار وجود بخشا تھا وہ اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور وہ ہر شے کی پیدائش کا جاننے والا ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عقیدہ رجعت جو کہ بہت زیادہ فرمائش تھی کہ اس حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی ہونی چاہیے، یہاں تک خلاصہ یہ ہوا کہ جب امام زمان علیہ السلام حکم خدا سے ظہور فرمائیں گے،
اس وقت حکم خدا سے لوگوں کو دوبارہ کیا کیا جائے گا؟ زندہ. لیکن سب کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. خالص مومنین کو اور وہ جو بالکل گئے گزرے ہوں گے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں مذہب شیعہ کے بہت بڑے عالم جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ انہوں نے عقیدہ رجعت کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجعت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے، جیسا کہ خداوند عالم اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہاں یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 243 سورہ بقرہ کی. یہ باقاعدہ اس آیت کے ذریعے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے عقیدہ رجعت کو ثابت کیا ہے. میں تفصیل میں جانے سے پہلے اگر کوئی لکھنا چاہے تو وہ لکھ لے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 243 ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. معمولاً جو بظاہر مجالس ہوتی ہیں ظاہر ہے اس میں تھوڑی دیر کے بعد نعرے والی بات بھی آ جاتی ہے، تو یہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے تو اس میں نعرے والی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہایت محبت سے سماعت فرما رہے ہیں اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر تشنگی موجود ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ کے لیے بیان ہونی چاہیے. تو آپ کی محبت کو دیکھ کے اور آپ کی توجہ کو دیکھ کے اب میں یہاں پر باقاعدہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا استدلال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ قرآن میں خدا فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 243 ہے. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ یہ آیت ہے. ان لوگوں کی طرف دہرانا اس بات کو کہ تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتنے تھے تعداد میں؟ ہزاروں کی تعداد میں. آگے وضاحت میں آیا ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر 70,000 تھے. اگر گھر 70,000 ہیں تو پتہ نہیں تعداد کتنی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جی. یہ دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. فقط 70,000 اس سے مراد یعنی 70,000 افراد، اور 70,000 گھر، اس کا مطلب افراد کیا تھے؟ وہ زیادہ تھے. یہ خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں کی. جو آیت میں آیا ہے وہ الوف لفظ ہے، یعنی ہزاروں تھے. 70,000 روایت کی بات ہے. وہ جو ہزاروں میں تھے وہ کیوں نکلے اپنے گھروں سے؟ انہیں ڈر تھا ادھر رہیں گے تو مر جائیں گے. خدا نے انہیں حکم دیا. اچھا جب وہ نکل پڑے نا تو خدا نے، وہ نکلے تھے موت سے بچنے کے لیے، خدا نے فقال لهم الله موتوا، جب نکل گئے اپنا علاقہ چھوڑ گئے، خدا نے انہیں حکم دیا تم سب مر جاؤ. اور وہ سارے کیا ہو گئے؟ وہ مر گئے. اگر آپ چاہیں تو اب تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سب کا ارادہ ہے
اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ شیخ صدوق کا استدلال پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں یہ لوگ 70,000 گھروں کے رہنے والے تھے اور ہر سال مرض طاعون میں مبتلا ہوتے تھے. طاعون کی مرض آتی تھی اس علاقے میں اور ان کے گھر کتنے تھے؟ 70,000. جب طاعون کی مرض آتی مالدار تو اپنی دولت اور طاقت کی بنا پر باہر نکل جاتے. جس علاقے میں یہ بیماری آتی تھی وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، چلے جاتے تھے باہر. مگر غریب لوگ اپنی کمزوری اور غربت کی وجہ سے گھروں میں رہ جاتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ جو لوگ باہر نکل جاتے وہ بہت کم طاعون کا شکار ہوتے اور جو گھروں میں رہ جاتے وہ بکثرت اس مرض میں مبتلا ہوتے. تو جو لوگ باقی رہ جاتے وہ یہ کہتے کاش ہم بھی نکل سکتے، یعنی ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو طاعون سے کیا ہوتے؟ محفوظ رہتے. آپ کو سادہ سی مثال دوں، پاکستان میں کئی مرتبہ سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ دریاؤں میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی کیا ہوتا ہے، ان علاقوں میں پانی پہنچ جاتا ہے. تو جو فرما رہے زیر آب آ جاتے ہیں نا، تو حکومت اعلان کرتی ہے اور وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ اس علاقے کو کیا کرو. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کچھ ہوتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نہیں چھوڑ کے جاتے. اس زمانے میں طاعون کی بیماری آتی تھی اور بار بار آتی تھی. اس سلسلے میں قرآن بتا رہا ہے. اور یہ لوگ کہتے کہ اگر ہم بھی وہاں، اور جو یہ کہتے کاش ہمارے وسائل ہوتے تو ہم اس مرض سے بچ جاتے، اور جو نکل جاتے تھے وہ کہتے ہمارے پاس وسائل نہ ہوتے تو ہم ان کی طرح وہاں رہ جاتے اور ہم بھی اس مرض کا کیا ہوتے؟ شکار ہو جاتے. بالآخر ان تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، امیروں نے اور غریبوں نے، سب نے اتفاق کر لیا. کیا بھلا؟ اب جب وبائے طاعون کا وقت آئے تو تمام کے تمام گھروں سے نکل جائیں. یہ انہوں نے آپس میں طے کیا. کتنے گھر تھے بھلا؟ 70,000. یہ طے کرنے کے بعد چنانچہ انہوں نے مقررہ وقت پر ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے کنارے جا کر انہوں نے اپنی رہائش رکھ لی. وہ جو 70,000 تھے جب وہاں پہنچ گئے اس وقت خدائے جبار نے آواز دی کہ تم سب کے سب مر جاؤ. چنانچہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے. تو جو فرما رہے ہیں اب کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، دریا کا کنارہ تھا نا، دیکھا تو بے شمار لاشیں بکھری پڑی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انہیں اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ کر دیا اور لوگ پھر اسی راستے سے کیا کر رہے تھے؟ گزر رہے تھے. اور جب تک خدا نے چاہا وہ اسی حال میں پڑے رہے. وہ 70,000 گھروں کے لوگ، یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا. اس میں 3 نام آئے ہیں، جناب ارمیہ، جناب حزقیل اور جناب عزیر. اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا. لوگوں نے تو یہی کچھ کیا، ان کے میت ہٹا دیے اور وہاں سے لوگ جا بھی رہے اور آ بھی رہے. لیکن اسی جگہ سے جب نبی خدا کا گزر ہوا تو نبی خدا نے کہا پروردگارا اگر تیری مرضی و مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آداب و شاداب کریں، تیرے بندوں کو جنین اور تیرے عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر تیری عبادت کریں.
خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اے میرے پروردگار۔ چنانچہ خداوند تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے وسیلے سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور ان سب کو جناب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھر اس نبی کے ساتھ سب کو کیا کیا؟ روانہ کر دیا۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اس کلام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں ان کی رجعت ہوئی، انہیں اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ کیا کیا؟ لوٹایا، اور پھر ایک عرصہ زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ پھر انہیں موت آئی۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ اس آیت کو بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ رجعت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو انسان قبول نہ کرے، ایسا تو گزشتہ زمانے میں بھی خداوند عالم نے کیا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 259 ہے، یہاں پھر خدا نے اسی طرح کا معاملہ ہے۔ فرمایا اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک بستی کے پاس سے اس وقت گزرا جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک نبی گزرے اور پوری کی پوری بستی کیا تھی؟ تباہ ہوئی پڑی تھی۔ اس شخص نے ازراہ تعجب کہا کہ یہ نابود ہو جانے کے بعد کیوں کر خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب اتنا کہا اس پر خدا نے وہیں اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ توجہ فرما رہے ہیں، آیت کے لفظ ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کتنا عرصہ موت دے دی؟ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر خدا نے زندہ کر دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، پوچھا پروردگار عالم نے، کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ ٹھہرے کتنا عرصہ تھے بھلا؟ 100 سال۔ جواب ملا ایک روز یا اس سے بھی کچھ کم۔ اس وقت کیا ہوا؟ خدا نے پھر فرمایا قال بل لبثت 100 عام، فرمایا ایک دن یا ایک سے کم نہیں بلکہ تو 100 سال تک یہاں رہا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، خدا نے کہا ایسا کرو اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو، کیا وہ کھانا سڑ گیا، گل گیا؟ اور پھر فرمایا کہا وانظر، اور تم دیکھو وانظر الی حمارک، اور تم اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ اب یہاں اور فرمانا 100 سال گزرا ہے، اس نبی کو بھی، اس کھانے اور پانی کو بھی، اور اس گدھے کو بھی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کے لیے اپنی خاص نشانی قرار دیں۔ اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف ذرا دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اس گدھے کے اوپر ہڈیاں تھیں اور گوشت نہیں تھا۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی موت، اور موت کے بعد کیا ہوئی؟ زندگی، اور زندگی کے بعد پھر کیا ہوئی؟ موت۔ وہ کہتے ہیں یہی کچھ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآنی آیات سے اور روایات سے ہم کہتے ہیں جب آخری امام قیام فرمائیں گے تو کچھ لوگوں کو اللہ زندہ کرے گا اور پھر انہیں موت دے گا، اور پھر قیامت کے دن خدا انہیں زندہ کرے گا۔
صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ یہاں پر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فرمایا قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کے قصے میں فرمایا ہے جن کو حضرت موسیٰ نے میقات پروردگار کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد اس لیے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ بھی کیا ہے قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ وہ وقت جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنا خدا دکھاؤ، اور اس وقت تجلی پروردگار کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مر گئے، اور اللہ نے انہیں دوبارہ کیا کیا تھا؟ پھر زندہ کیا۔ انہوں نے ایک زندگی گزاری، اس کے بعد انہیں کیا ہوئی؟ دوبارہ موت آئی۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ تو اس طرح اس پر خدائے قدیر نے ان کو زندہ کر دیا۔ اس طرح ان سب کی دنیا کی طرف رجعت ہوئی، دنیا میں کھاتے پیتے رہے، انہوں نے شادیاں کی اور ان کے ہاں اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس طرح کافی عرصہ تک زندہ رہنے کے بعد پھر جو ان کے لیے وقت مقرر تھا اس پر دوبارہ انہیں کیا ہوئی؟ موت آئی۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان آیات سے خلاصہ یہ ہوا کہ عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خالص مومنین اور پھر کچھ وہ کہ جو بالکل بدعقیدہ ہوں گے، اخلاقی پستیوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ اور میں یہ دعائے احد جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ سوال بھی ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ خاص 313 مخلصین ہی مراد ہیں؟ نہیں، اگر آپ دعائے احد کے شروع میں اس روایت کی طرف نگاہ ڈالیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، تو اس روایت کا متن تو یہ بتاتا ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، البتہ وہ تمام تر شرائط بھی ہوں، اور جیسا کہ عرض کیا ہے وہ مومن بھی کیا ہو؟ خالص ہو، تو یہ سعادت جو ہے اسے نصیب ہو سکتی ہے۔ 313 کا معاملہ جدا ہے۔ یہ جو عقیدہ رجعت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو مومن خالص ہوں گے، دنیا سے جا چکے ہوں گے، پر اللہ رب العزت انہیں دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ تو کیا خیال ہے، یہ آپ اور مجھے بھی آرزو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی، دو صورتیں ہیں، یا تو ہماری زندگی میں امام علیہ السلام کا ظہور ہو، یا یہ ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہمیں کیا ہو؟ موت آ جائے، اور امام کا ہو بعد میں ظہور۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اور میں اس دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو غرق نہ کریں، بے احتیاطی سے زندگی نہ گزاریں، حلال و حرام کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھیں، اور نہایت احتیاط سے زندگی گزاریں۔ جس لقمے کے اوپر شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حلال نہیں، اس سے اجتناب کریں۔ جس قدر ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، جس قدر ہمارا باطن صاف ہوتا جائے گا، جس قدر ہمارا باطن پاک ہوتا جائے گا، اس قدر امید بڑھتی چلی جائے گی کہ ہو سکتا ہے خدا کے فضل و کرم سے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں کہ جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں۔ لیکن اگر ان تمام تر روایات کے نتیجے میں اگر ہم لوگ مرضی کی زندگی گزاریں، نہ نماز کی پرواہ ہو، نہ حلال و حرام کی پرواہ ہو، نہ احکام شریعت کی پرواہ ہو،
اور ماں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کہنے سے ہماری آرزو پوری ہو جائے گی. ایسا آپ اور میں خود سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی چیز مکتب اہل بیت کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے وہی اہل بیت کی نگاہ میں مقام پاتے ہیں کہ جو انتہائی پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں. جس نے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر لی، جس قدر صاحب تقوی بن گیا، اہل بیت پیغمبر کے نزدیک اسی قدر اس کا مقام بلند ہوتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے اصحاب ہیں کہ جو امتی ہیں، لیکن ان کی تعریفیں کہیں رسول خدا تعریف کر رہے ہیں، کہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام تعریفیں کر رہے ہیں. امتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر پاکیزگی اس قدر تھی، ان کے اندر کمال اس قدر تھا. جناب ابو ذر غفاری کو جب مدینے سے ربضہ کی طرف جلا وطن کیا جا رہا تھا اور اعلان تھا کوئی ابو ذر کو مل نہیں سکتا، ایک زوجہ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، چند جانور ہیں، مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، مدینہ چھڑوایا گیا. جب آئے ہیں نا مدینہ اور ربضہ کی سرحد پہ، جب پاکیزگی اس قدر ہے، صاحب تقوی اس قدر ہیں، تو پینتل پاک میں سے 3 معصوم امام جناب ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. آپ کے آنسو آ گئے. کتنی بڑی سعادت ہے. نہج البلاغہ میں آج بھی امیر کائنات کے وہ جملے موجود ہیں. فرمایا یا ابو ذر، انہیں ڈر ہے اپنی دنیا کا، تو کرتا ہے سچی باتیں، تو کرتا ہے حق کی باتیں، تو کرتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ دنیا اکٹھی نہیں کر سکتے. انہیں تجھ سے ڈر ہے اپنی دنیا کا، کیسے اکٹھی کریں؟ ابو ذر اگر تو خاموش رہتا ہے تو تجھے ڈر ہے اپنی آخرت کا. خدا پوچھے گا جتنا ہو سکتا تھا تو نے کیوں نہیں کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نہج البلاغہ میں مولا کے جملے موجود ہیں. فرماتے ہیں ابو ذر جا تو اپنی آخرت کو بچا، انہیں دنیا اکٹھی کرنے دے. روایات کے اندر ہے، مت سمجھنا کہ دونوں چیزیں مل جائیں گی. نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یا دنیا بچتی ہے یا آخرت بچتی ہے. ابو ذر نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ ابو ذر کو بھی آرام عزیز تھا یا نہیں تھا؟ ابو ذر کو بھی مدینہ عزیز تھا یا نہیں تھا؟ بس فیصلہ یہی کیا جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو. وہ ربضہ کا صحرا ایسا تھا، اس میں ایسے درخت تھے جن کے پتے کڑوے تھے. جو کچھ زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا. بیوی دنیا سے چلی گئی، بیٹا دنیا سے چلا گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، وہی کڑوے کے پتے کھا رہے تھے. زہر جب غذا نہیں ملے گی تو بدن میں وہ طاقت نہیں رہے گی، کمزوری بڑھنے لگی. وہ وقت بھی آیا جب اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی میرا لگتا ہے وقت آخر قریب آ چکا ہے، بیٹی میرے لیے زمین پر ایک تکیہ بنا دو، مٹی کا تکیہ بنا دو. خود اس پر لیٹ گئے، کہا میرے اوپر چادر ڈال دو. میری بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے نا، گھبرانا نہیں ہے، وہ جو راستہ ہے نا اس پہ جا کے کھڑی ہو جانا، ایک قافلہ گزرے گا، انہیں اتنا بتانا میں صحابی رسول ابو ذر کی بیٹی. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو بزرگ و گواہ ہو یقین جانو وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی کی ہو نا آخری وقت، جان کنی کا عالم موت کا. جوان بچے بچیاں تو روتے ہیں، وہ کہاں سنبھال سکتے ہیں. یہ تو سن رسیدہ مرد اور عورتوں کا کام ہوتا ہے. مشکل وقت ہوتا ہے، جو عزیز ہوتے ہیں. خود سوچو یہ ابو ذر کی بیٹی سن رسیدہ تو نہ تھی،
ایک بچی ہے، پھر خود دیکھو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، غربت ہے، صحرا ہے، کوئی موجود بھی نہیں ہے اور کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہے۔ رب جانے کس طرح اس بچی نے صدمے کو برداشت کیا۔ بابا کا انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق آج اس راستے پہ کھڑی ہو گئی، ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں نے دیکھا اس صحرا میں ایک بچی کھڑی ہے، اسی قافلے میں مالک اشتر بھی تھے، آئے اس بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھا اس جنگل میں تنہا کھڑی ہو کون ہو؟ کہا میں صحابی رسول ابو ذر کی بیٹی۔ کہا اکیلی کیوں ہو؟ کہا غربت کے عالم میں میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، مجبوری یہ ہے نہ میرے پاس غسل کے لیے کچھ ہے نہ کفن کے لیے کپڑا ہے۔ مالک اشتر نے خوبصورت بڑا قیمتی کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، پھر اس بچی کو مدینے اہل بیت کے گھروں تک بھی پہنچا دیا۔ لیکن میں قربان جاؤں، یہ رفضہ کا صحرا ہے، ابو ذر کی بیٹی ہے، سنبھالنے والا مالک اشتر ہے، ادھر کربلا کا صحرا ہے، بیٹی مظلوم میں کربلا کی ہے، وہاں سنبھالنے والا تو کوئی نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں؟ ظالم ظلم کرتے ہیں۔ وہ وقت کتنا عجیب تھا، وہ جب شام غریبا امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے بی بی باہر لگی اور اپنی بہن سے کہا بہن مل کے ڈھونڈے تو صحیح، بچے نظر نہیں آ رہے۔ شام غریبا کو میری آزادیاں چل پڑی، دیکھا ایک بچہ ہے، قریب آ کے نبض پہ ہاتھ رکھا، زبان پہ جاری ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ۔ آج رکم اللہ، آئیے دے لیجیے پرسا، آئیے میں کہوں گا اے حضرت ابو ذر کی بیٹی، آپ خوش نصیب ہو اس لیے کہ آپ کے بابا کی موت کے بعد آپ کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے۔ خوش نصیب ہو آپ کے کسی نے گوشوارے تو نہیں چھینے، یہی تو وجہ ہے۔ اور جب میری آقا زادیاں ڈھونڈتی وہاں آئی جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا اور آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، وہ میرا غریب بابا دیکھ میں میرے گوشوارے چھٹ گئے، وہ میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، وہ میری چادر چھن چکی ہے۔ یہی تو کربلا کا معجزہ ہے۔ سانوں کے نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، ادھر کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی ہے۔ اس وقت پوچھا میری آقا زادی نے، بیٹی تجھے کیسے پتا چلا یہی تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب بدماش خیموں میں داخل ہو گئے جب انہوں نے لوٹنا شروع کیا تھا، میں بابا بابا کہتی ہوئی میں آ رہی تھی، چادر تو لٹ چکی تھی، گوشوارے تو چھپ چکے تھے، جب میں ادھر آئی تو یہیں سے آواز آئی تھی الیہ الیہ، آ میرا سینہ حاضر، اجرکم اللہ۔ آؤ ایک جملہ اور سن لو، مجلس تمام ہو گئی، یہی بچی پھوپھیاں لے گئی، پھر ایک مرتبہ بابا کی کٹی ہوئی رگوں پہ اپنے رخسا رہے تھے۔ کب؟ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا، جب بی بی آ کے رکی ہے نا اور آ کے مسیح بڑے تھے، اس وقت یہ بچی اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنا سر رکھے، بچی سو گئی۔ خواب میں دیکھا امام حسین کہہ رہے تھے، بیٹی جب جانا نا میرے شیعوں کو میرے کچھ پیغام پہنچا دے، انہیں کہنا یا شیعتی ما ان شربتم معاذ من فاسکرونی، اور ہمارے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیا کرو میری پیاس کو یاد کیا کرو، جب بھی پانی پیو تو کہا کرو مولا حسین تیری پیاس کا صدقہ ہے، مولا آپ کے قاتلوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اور لکھا ہوا ہے 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1,00,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں، بہت اجر ہے۔
اگلا جملہ کیا ہے؟ اور سمیت تم بغریب و شہید. ہم لوگوں نے کہا بیٹی ان سے کہنا جب کسی شہید کا تذکرہ سننا نا یا کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا میرے اوپر ندوہ کیا کرنا. علماء فرماتے ہیں ایک ہے بکا ایک ہے ندوہ. اگر آنسو آئیں آوازیں بلند نہ ہو تو بکا ہے، اگر آوازیں بلند ہو جائیں تو یہ ندوہ ہے. وجہ کیوں کہا؟ اس کی حکمت علماء یہ بتاتے ہیں اور جب غم حسین میں بلند آواز میں گریا کرو گے، شرط تو نہیں ہے کہ مجلس میں گریا کرو، کسی اشتہار کو دیکھو دل میں کربلا آ جائے، ہو سکتا ہے وہی گریا نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے چولہے پر امام حسین کی مظلومیت ذہن میں آ جائے، وہاں گریا، دکان پر گریا. فلسفہ کیا ہے؟ جب تیرا گریا بلند ہوگا پوچھ سکتا ہے کوئی بتا تو صحیح تیرا نقصان کیا ہوا، تو اتنی بلند آواز میں کیوں روتا ہے؟ بتانا ہمارے نبی کا بیٹا جرم و خطا مارا گیا، ہمارے نبی کی بیٹیاں کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئی. وہ پوچھے گا کس لیے؟ تو بتانا اس لیے کہ دین کو بھی خطرہ تھا، شریعت کو بھی خطرہ تھا. بس علماء کہتے ہیں تیرا بلند رونا باعث بن جائے گا جہاں تجھے اجر و ثواب ملے گا وہاں ان قربانیوں کے مقصد سے بھی لوگ عطا ہو جائیں گے، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت پیغمبر نے قربانیاں کس لیے دی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں، خطاکار ہیں میرا مالک، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. میرا اللہ نبی والے نبی کے صدقے پروردگارہ حاضرین کی جو حاجات شرعی انہیں پورا فرما، حاضرین کی جو مشکلات انہیں حل فرما. پروردگارہ جو بھی مومنین مجلس ادا سماعت فرما رہے تھے یا لائیو اس مجلس کو سن رہے تھے، پروردگارہ ان تمام کو بھی تو جانتا ہے، ان کی جو آرزویں ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، ان سے بھی واقف ہے. میرا اللہ سب پر تو اپنا لطف کرم فرما. پروردگارہ حاجی جوید حسین صدیقی صاحب جو اس خمسے کے اہتمام کرتے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ دام درم سخن قلب میں حصہ ڈالتے ہیں، اور حاجی محمد یوسف صدیقی صاحب کے جو ایک مجلس کے منتظم ہیں، پروردگارہ ان تمام کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. پروردگارہ حاجی حسن رضا کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرما. میرا اللہ اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. مولانا غلام شبیر حیدری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. میرا اللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا. پروردگارہ ہمیں خالص مومن بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اگر ہماری زندگی میں ہمارے مولا و آقا کا ظہور ہو، پھر اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم اس قابل بن جائیں کہ اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہو سکیں. پروردگارہ اگر تیرے حکم سے پہلے موت آ جائے تو جب تیرے حکم سے تیری حجت کا ظہور ہو اور وہ قیام فرمائے، میرا اللہ ہمیں اپنی حجت کے قیام میں شامل ہونے کے قابل بنا. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، میرا مالک ہر وہ دعا جو ہمارے لیے ضروری ہے ہم متوجہ نہیں، وہ بھی ہمارے حق میں مستجاب فرما. میرا اللہ مولا مظلوم کربلا کے صدقے خدایا ہمارے مسائل، ہمارے فضائل، ہماری تبلیغات، امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہمیں شفاعت اہل بیت کے قابل بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وآل